نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر بالخواتيم۔ عزیزان محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کو دین کی نسبت جمع ہونے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق سعید عنایت فرمائی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر مختلف طریقے کے انسانوں کو مبعوث کیا، پیدا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ لا تسبن احدا، کہ تم میں سے کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے، کوئی کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، کوئی کسی کو لعن طعن نہ کرے۔ عزیزان محترم، گالی گلوچ کرنا اور کسی کو برے القاب سے پکارنا اور لعن طعن کرنا، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا کہ اگر کسی انسان کو تم دیکھو کہ وہ کوئی برا فعل کر رہا ہے یا کوئی برا کام کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس برے فعل کو تو برا کہہ لو لیکن اس انسان کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک حدیث پیش کی، المعتبر بالخواتیم، کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، اعتبار مرنے کے بعد کی زندگی کا ہوتا ہے، اعتبار مرنے کے وقت کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں جس شخص کے افعال کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ آدمی برا کام کر رہا ہے، یہ آدمی اچھا کام نہیں کر رہا ہے، تو تمہیں اس کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک تم کو اس کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو جائے کہ یہ واقعی آدمی برا ہے۔ اور یہ کسی بھی انسان کو اس کا علم نہیں، کوئی بھی انسان اس کا علم نہیں رکھتا ہے کہ انسان کیسا ہے، انسان اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان برے کام کرتا ہے تو اس انسان کو برا نہ کہو، بلکہ اس کے وہ کام جن کو وہ انجام دے رہا ہے ان کو برا کہا جائے۔ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی شخص کو گالی نہ دے، کوئی شخص کسی شخص کو لعن طعن نہ کرے۔ اگر لعن طعن کرتا ہے تو پتہ نہیں اس کا نام اعمال تم سے اچھا ہو جائے، کیا پتہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، ظاہر ہے اگر اس کے اندر ابھی کوئی برائی ہے تو آگے چل کر کے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسے توفیق دے دے اور وہ اپنے برائیوں سے توبہ کر لے اور تم سے زیادہ متقی بن جائے، تم سے زیادہ پرہیزگار بن جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو لعن طعن نہ کرے، کوئی شخص
روز کسی کو برا اور بھلا نہ کہے۔ میرے عزیزو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب انسان گالیاں دیتا ہے، جب انسان لعن طعن کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی گالیاں انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہیں جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان برائیاں کرتا ہے، انسان گالیاں دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جتنی گالیاں دے رہا ہے اتنی ہی اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اس کی نیکیاں تباہ اور برباد جا رہی ہیں۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ گالی نہ دیں اور کسی کو لعن طعن نہ کریں۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے نوکر کو لعن طعن والے کلمات کہہ دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت وعید فرمائی تھی اور ان کو منع فرمایا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلافی اس انداز میں کی کہ انہوں نے اپنے اس خادم کو آزاد کر دیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ ہے صحابہ کرام کے حالات زندگی کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلط کام صادر ہو جایا کرتا تھا تو وہ فوراً اس کی تلافی کر لیا کرتے تھے، اور تلافی کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوا کرتی تھی۔ جو بھی شکل مناسب ہوتی تھی وہ صحابہ کرام اسی شکل کو فوراً اختیار کر لیتے تھے اور توبہ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں نے ایک حدیث پڑھی کہ المعتبر بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ انسان کے مرنے کی بعد کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اس کی کیسی ہی زندگی کیوں نہ ہو، بھلے ہی جوا اور شراب کیوں نہ کر رہا ہو، پی رہا ہو، بھلے ہی وہ گالیاں گلوچ دے رہا ہو، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے تو اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں، اس کے جو گزشتہ کارنامے ہیں، وہ سارے کے سارے کارنامے اس کے ختم کر لیے جاتے ہیں، اور آنے والے اس کے جو حالات ہوتے ہیں اس حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کوئی بھی انسان جس کو تم دیکھو کہ یہ برے کام کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، لعن و طعن کر رہا ہے، تو آپ اس کو برا مت کہیے بلکہ اس کے اعمال کو برا کہیے۔ کیا پتا آج وہ برا کام کر رہا ہے، کل اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دے اور وہ نیک اعمال کرنے لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر تائب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کو برے الفاظ سے نہ پکاریں، کسی بھی شخص کو گالی گلوچ نہ دیں، کسی بھی شخص کو لعن طعن نہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔